کہ زندگی میں اپنی اگر اپنے مال کو بطور میراث تقسیم کیا جائے تو اس کا کیا حکم اور کیا طریقہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ماحول چونکہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد میراث تقسیم نہیں کی جاتی، پشتہ پشت اسی طرح چلا آ رہا ہے معاملہ۔ جو جس پر قابض ہے وہ اس کو لیے بیٹھا ہے، جو جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اس میں رہ رہا ہے۔ ہاں اگر جھگڑا ہوا تب پھر بٹوارا ہو۔ ہمارے ہاں بھائیوں میں بٹوارے کا مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا، دیکھو بٹوارا تقسیم الگ چیز اور جھگڑا الگ چیز۔ جھگڑے کا تقسیم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب مورث کا انتقال ہو گیا، مورث چاہے ماں ہو اور چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو اور چاہے بھائی ہو، یہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے اندر خونی رشتہ ہے ان کے درمیان یا تزوج کا رشتہ ہے، اس کو اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ رشتے دو طرح کے ہیں، ایک نسبی اور ایک سببی۔ ایک نسبی رشتہ ہے، ماں باپ بیٹا بھائی بہن، یہ نسب والے رشتے ہیں، اور ایک سببی رشتہ ہے، شوہر بیوی۔ یہ رشتہ سبب کی بنیاد پر، نکاح کے سبب سے یہ رشتہ ہو گیا، خونی رشتہ نہیں ہے، نکاح کی وجہ سے یہ رشتہ پیدا ہوا، اس لیے اس کو سببی رشتہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال نسبی یا سببی رشتے کی بنیاد پر جو قرابت ہے، اس قرابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میراث کو رکھا ہے، اور میراث کی تقسیم اللہ نے خود فرمائی ہے، اس کا حکم اللہ نے خود دیا ہے۔ اس لیے اس تقسیم میں نہ تو کسی طرح کی کوئی بے عزتی کی بات ہے اور نہ کسی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہے۔ باپ مر گیا، ایک بھائی کہہ رہا ہے بڑے بھائی سے کہ میراث تقسیم کر دو، تو اب اس کو لوگ بے عزتی سمجھتے ہیں، سوچتے یہ ہے کہ یہ انتظار میں تھا کہ بڈھا مرے اور ہم کو میراث ملے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ دنیا کا دستور ہے، مرنے والا مرے گا ہی ایک دن، اور جب وہ مر گیا تو اس کے مال کو تقسیم کرنے کا خدا کا حکم ہے۔ اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، جو نہیں تقسیم کر رہا ہے اس کی غلطی ہے۔ ظالم وہ ہے کہ خدا کا مال لیے بیٹھا ہے اور اس کو تقسیم نہیں کر رہا، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے یہاں آ کر کے کہ مولوی صاحب 10 پشت ہو گئی ہم لوگوں کے یہاں میراث تقسیم نہیں۔ یہ فخر کاہے کا؟ ان کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ اتنا مل جل کر کے رہتے ہیں کہ آج 10 پشت ہو گئی ہمارے میں جھگڑا نہیں ہوا، اگر جھگڑا ہوتا تو بٹوارا ہو جاتا۔ اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ بٹوارے کا جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھگڑا ہو یا نہ ہو آپ میراث تقسیم کرو اور جس کا جو حق ہے اس کو دو۔ ہر صاحب حق کا حق اس کو پہنچنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زبردست مواخذہ ہونے والا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا 1 درہم کے بدلے 500 مقبول نمازیں جانے والی، اس لیے صاحب حق کا حق اس تک پہنچاؤ۔ اب ماحول ہمارے ہاں بہت گڑبڑ، میراث تقسیم ہوتی نہیں، تو کسی کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لاؤ ہم اپنی زندگی میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ زندگی میں جو مال تقسیم کیا جائے گا وہ میراث نہیں ہوگا، زندگی میں جو مال تقسیم کیا جائے گا وہ میراث نہیں ہوگا۔ میراث اسی کو کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں ما یورث بعد الموت، مرنے کے بعد جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے مرنے والا اس کو میراث کہتے ہیں، اسی مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ ما ترکہ المیت فہو ترکہ، میت نے جس مال کو چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ زندگی میں آپ جو بھی مال تقسیم کریں گے وہ ہبہ ہوگا،
چاہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، بیٹی بیٹوں کو دیں، بھائی بہنوں کو دیں، ماں باپ کو دیں، اور چاہے کسی اجنبی کو دیں، جو آپ اس کو دیں گے وہ اگر بلا نیت ثواب ہے تو ہبہ ہے، اور اگر بنیت ثواب ہے تو صدقہ ہے۔ بس اتنی ہی فرق ہے صدقہ اور ہبہ۔ اگر اس میں ثواب کی نیت کر لیں، چاہے آپ بیوی کو لقمہ کھلائیں، چاہے بیٹے کو، چاہے بھائی کو، ثواب کی نیت کر لیں تو صدقہ ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے ثواب کی نیت نہیں کیا، ہم ایسے ہی دے رہے ہیں دل خوش کرنے کے لیے، تو یہ ہبہ، ہبہ میں ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، ایک یہ کہ آپ نے نیت کر کے دیا تو صدقے کا ثواب ملے گا، ایک آپ نے بلا نیت کے دیا ہے تو دینے کا ثواب آپ کو ملے گا، دینے کا ثواب آپ کو ملے گا، وہ ہبہ ہوگا۔ نیت اس میں آپ کی نہیں ہے، اس لیے وہ صدقہ نہیں، چاہے چھوٹی چیز دے چاہے بڑی چیز، 10 روپیہ دے، 5 روپیہ دے، پورا پلیٹ دے دیں، گاڑی دے دیں، پورا گھر دے دیں، یہ ہبہ کہلائے۔ تو کیا اپنی زندگی میں دینا چاہیے؟ پہلا سوال ہے، کیا اپنی زندگی میں ورثہ کو دے دینا چاہیے؟ ہاں، علماء منع کرتے ہیں اپنی زندگی میں مت بانٹو اپنا مال، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو، صدقہ کرنا چاہو صدقہ کر دو، ہبہ کرنا چاہو ہبہ کر دو، اور اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہو اپنے اوپر خرچ کر لو۔ زندگی پتہ نہیں آپ کی کوتاہ ہے یا لمبی ہے، اگر آپ نے مال تقسیم کر دیا، بیٹے بیٹیوں کا کیا بھروسہ، آپ کی وہ خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ کو گھر سے نکال دیں گے کہ گھر میں رہنے دیں گے؟ جو آپ کا مال ہے خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو رکھو اپنی زندگی بھر۔ وہ لطیفہ مشہور ہے، گلزار دبستہ ایک فارسی کی کتاب ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے، پڑھائی جاتی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بڈھا ہو گیا تو اس نے سوچا اب تو مرنا ہے، تو اب کیا کریں گے مال، اس نے اپنا گھر اپنی جائیداد سب تقسیم کر دی، لیکن اتفاق سے اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس کی موت آ ہی نہیں رہی، اور بیچارے کی کمر پشت ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، کمر جھکا کر کے گلیوں میں گھومتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھائیوں میں نے یہ غلطی کر دیا مگر تم یہ غلطی مت کرنا، میں نے یہ غلطی کر دیا مگر تم یہ غلطی مت کرنا۔ تو ہم اول تو منع کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم اپنی زندگی میں تقسیم کر دیں، اپنے بیٹیوں کو دے، بیٹے بیٹیوں کو دے دیں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے لوگ بیٹیوں کو نہیں دیں گے، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو نہیں دے گا تو میں تقسیم کر دوں۔ تو ہم منع کرتے ہیں، نہیں، مت تقسیم کرو، مت تقسیم کرو، کیونکہ خدا جانے تمہاری زندگی کا کیا ہو، آج تمہارا ہاتھ پیر چلتا ہے کل کو نہ چلے، تمہیں ہاسپٹل جانا پڑے، کل کو تمہیں دوا علاج کی ضرورت پڑے، خدا جانے تمہارے بچے کریں کہ نہ کریں، تمہارا مال تم اپنے پاس رکھو۔ دیکھو مال تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن یہ ایک کہنے ہی کی بات رہ گئی کہ مال ایسی چیز نہیں ہے جس سے محبت نہ کی جائے، کرتا ہر ایک ہے، اور بلا مال کے چلتی نہیں کسی کی، اس لیے بقدر ضرورت مال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت بڑے محدث ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء کے پاس مال نہیں ہوگا تو مالدار لوگ ان کو اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیں گے، اس لیے علماء کو مال رکھنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں ہر ایمان والے کو مال رکھنا چاہیے، اگر ایمان والے کے پاس مال نہیں ہوگا، حدیث شریف کے اندر ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کفر کے قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ جب فقر ہوگا، آج آپ نے اپنا مال سب تقسیم کر دیا، آپ کا ہاتھ خالی ہے، آپ بیمار ہو گئے، بیٹے پوچھتے نہیں، دوا کے لیے پیسہ نہیں، کھانے کے لالے پڑ گئے، کتنا مضبوط ایمان ہے مولوی صاحب، اور کہو گے چھوڑو یار اب چوری بھی کر لیں گے، بے ایمانی بھی کر لیں گے، ایمان گیا باڑ میں، پہلے پیٹ چاہیے۔ اس لیے اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنی زندگی میں مت تقسیم کرو۔ دوسرا مسئلہ، کسی کے وارث بزد ہو جاتے ہیں، نہیں، باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں کہ اب مر رہے ہو، کائے کو رکھے پڑے ہو، جھگڑا لگا کے جاؤ گے، سارا مال تقسیم کر دو،
جتنا ہے اس کو تقسیم کر دو، جو پلیٹ ہے جو دکان ہے اس کو تقسیم کرو، نہیں تم مر جاؤ گے تو جھگڑا ہوگا زبردستی۔ کسی کو مطالبے کا حق نہیں، بیٹے اور بیٹیوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا مال زبردستی تقسیم کروائے۔ تم کماؤ نا، خدا نے تم کو پیدا کیا ہے، تم جوان ہو گئے، تمہارے مقدر کی جو روزی ہے وہ خدا تم کو دے گا، باپ کی میراث سے لینے کا تم کو حق نہیں ہے ابھی۔ تم اپنی محنت کرو، جتنے مقدر کی تمہاری روزی ہے تم کو ملے گی۔ ہاں جب باپ مر جائے گا، جو چھوڑ کر کے مرے گا، جو چھوڑ کر کے مرے گا، جو اس نے کھا لیا کھا لیا، جو صدقہ کر دیا کر دیا، جو چھوڑ کر کے مرے گا اس کو تم تقسیم کر لینا۔ جو قرآن کا ضابطہ ہے، خدا کا بتایا ہوا جو ضابطہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میراث کے تقسیم کرنے کا مسئلہ خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کر کے بتایا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کتنا حصہ کس کا ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے بتایا۔ صرف 2 یا 3 مسئلے ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہے میراث کے، ورنہ سارے مسئلے قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تقسیم کیا ہے، اس مرنے کے بعد اس طرح تقسیم کر لو۔ آپ کو نہیں آتا تقسیم کرنے، کسی مفتی کے پاس جاؤ، کسی مولوی کے پاس جاؤ، اس کو بتا دو کہ ہمارے اتنے بھائی بہن ہیں اور فلاں وارث ہیں اور اتنی جائیداد ہے ہمارے باپ کی، اتنی نقد ہے، اتنا کیش ہے، اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے، اس کو آپ تقسیم کر دیجیے۔ وہ تقسیم کر کے آپ کو بتا دے گا، آپ اس کے حساب سے تقسیم کر لو۔ یہ 2 مسئلے ہوئے، ایک تو اپنی زندگی میں تقسیم کرنا مت کرو، ہم منع کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ورثہ مطالبہ کریں کہ نہیں آپ تقسیم کرو، ان کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، جائز نہیں۔ 1-2 مسئلہ میرے پاس آیا، بیٹے نے مجبور کیا باپ کہ نہیں آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا، میں نے ان کو منع کیا اور میں نے لکھ کر کے دیا کہ نہیں، کسی وارث کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ کو مجبور کرے کہ اپنی جائیداد وہ تقسیم کرے۔ کیوں کرے؟ جب وہ زندہ ہیں وہ ان کے مالک ہیں، ہر ایک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے ورثہ میں سے کوئی کمزور ہوتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو دیں، باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کچھ دے دیں، کمزور ہے، مان لیجیے وہ اپاہج ہے، ایک لڑکا کسی کا، خدا نہ کرے کسی کا لڑکا اپاہج ہو، لیکن ہے، واقع ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کسی کا لڑکا کوئی ایک پولیو زدہ ہے۔ ایک ماسٹر صاحب بیچارے آتے تھے میرے یہاں، بہت پریشان، ان کا ایک لڑکا دماغ سے کمزور، اور بیوی بھی مر گئی، 3-4 فلیٹ تھے ان کے، دکان بھی تھی، اب وہ ان کے جو اور لڑکے ہو کر ہم کو بھی دو، ایک فلیٹ انہوں نے اس پاگل لڑکے کے نام کر دی، تو بقیہ سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم کو بھی دو، اس کو دیے۔ اب ان کو حوالے سنائے جا رہے کہ یہ تو حدیث شریف کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، اللہ نے کہا انصاف کرنا چاہیے، بچوں میں انصاف کرنا چاہیے، آپ انصاف نہیں کرتے ہو، آپ کیسے باپ ہو؟ تو دیکھو، انصاف صرف یہی نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، انصاف صرف یہی نہیں ہوتا کہ سب کو برابر دیا جائے، باپ انصاف کے تقاضے کو بہتر سمجھتا ہے، اس کا مال ہے، اول تو دیکھو اس کا مال ہے، اس کو تصرف کرنے کا حق ہے، چاہے تو پورا مال کالے چور کو دے دے، آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ أَن يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّتِهِ كَيْفَ مَا يَشَاءُ، یہ فقہ کا ضابطہ ہے کہ ہر ایک کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ جب وہ زندہ ہے تو آپ کون ہوتے ہو ہاتھ پکڑنے والے کہ اس کو نہیں دینا، اس کو دینا ہے، اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ ابھی وہ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ ہاں، وہ بھی کیس ہے، بعضوں نے مال لینے کے لیے اپنے باپ کے نام پہ کیس کیا کہ میرا باپ پاگل ہو گیا، میرا باپ، یہ مال کی محبت جو بھی کرا دیتی، باپ پر کیس کیا کہ باپ پاگل ہو گیا اس لیے اس نے بیٹیوں کو دے دیا اور ہمارا حق ہے ہم دیں گے نہیں۔ ہندوستان کی کورٹ ہے، خیر یہاں فیصلے ویسلے ہوتے نہیں ہیں، 2-3 پشت نکل جاتی، لیکن بہرحال یہ غلط بات، باپ کا مال ہے تو وہ تصرف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ جانتا ہے کہ میرے مال میں سے یہ لوگ بیٹیوں کو نہیں دیں گے اور وہ بیٹیوں کو دے دیتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تو ہبہ ہے، میراث نہیں ہے، لیکن ہبہ اس کا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی زندگی میں کسی کمزور بچے کو کوئی دے دیتا ہے، کوئی اپنی جائیداد میں سے کوئی چیز، کوئی حصہ، وہ غلط نہیں کرتا۔
بھئی ایک لڑکا آپ سوچو، اگر اسی کی جگہ آپ بیمار ہو، مان لیجئے آپ تندرست ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابھی آپ کے علاج میں 5 لاکھ روپیہ خرچ ہے، باپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں بھائی بہن کہ نہیں آپ اس پہ جتنا خرچ کریں گے اتنا ہم کو بھی چاہیے، 5 لاکھ روپیہ اس کے علاج میں خرچ کیا، ہم سب کو بھی 5 دو، کہیں ایسا مناسب ہے؟ عقل بھی اس کو مانتی ہے کیا کہ بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتفاق کی بات تھی، اس پر 5 لاکھ خرچ ہو گیا، اگر ہم میں سے بھی کسی کو کچھ ہوگا تو باپ ہم پر بھی خرچ کرے گا؟ اس میں کوئی برابری نہیں چاہتا نا۔ وہ لڑکا اپاہج ہے یا وہ لڑکا دماغ سے کمزور ہے، وہ نہیں کما سکتا، باپ اپنی زندگی میں اس کو دے دیتا ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور سمجھیے آپ، وہ لڑکا جو باپ کی موجودگی میں انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، جس کو پوتے آپ کہتے ہیں، پوتے موجود ہیں، بیٹا مر گیا، دادا موجود ہے، اب اس مسئلے کو بہت واویلا اس پر مچایا گیا، بہت شور مچایا گیا کہ شریعت اسلامیہ تو ظلم کرتی ہے، پوتوں کو میراث دیتی ہی نہیں۔ بھئی پوتوں کو میراث اس کے باپ کی ملے گی، دادا کی تھوڑی نہ ملے گی۔ دادا، جب دادا کا حصہ ملتا اس کے باپ کو، تب اس کے باپ سے پھر اس کے بیٹے کو جاتا۔ باپ کے دادا کی موجودگی میں باپ مر گیا، جب باپ مر گیا تو دادا کا مال بیٹے ہی کو نہیں ملا، جب بیٹے کو نہیں ملا تو پوتے کو کیسے ملے گا؟ ہاں، ہونا یہ چاہیے کہ اس کا باپ جو مرا ہے وہ بھی تو کچھ چھوڑ کر کے مرے گا، اس کا مال اس کے پوتوں کو ملے۔ نہیں، اس کا باپ بیچارہ کچھ چھوڑ کر کے مرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ہمارے مشکل یہ ہے کہ اسلامی رہائش ہے نہیں، رہائش ہندوانہ ہے، ہندوستانہ ہے یا ہندوستانی ہے، کہہ رہائش ہندوستانی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس بیٹے کی تم نے شادی کر دیا اس بیٹے کو تم کرائے کا، جھگی کا، جھوپڑی کا، اس کا گھر الگ بساؤ، اور جب وہ الگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو بنائے گا، کچھ نہ کچھ تو بچائے گا، کم سے کم اس کا چولہی چاکا تو ہوگا، پتیلی گھر کی اور کچن کا چمچ تو ہوگا، وہ اس کے پوتوں کو ملے گا، اس کے بیٹوں کو، پوتوں کو وہ ملے گا جو اس کا باپ چھوڑ کر کے مرے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا بیچارہ کماتا ہے اور سب فیملی مشترک ہے۔ اسلام مشترک یعنی جوائنٹ فیملی کی تائید نہیں کرتا۔ خوب غور سے سنیے، چاہے آپ بعد میں مجھ کو گالی دیں، اسلام جوائنٹ فیملی کی تائید نہیں کرتا، اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے، اسلام الگ الگ فیملی کا قائل ہے۔ ہاں، جب تک بچہ نابالغ ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تب تک آپ کے ساتھ رہے گا، جب اس کی شادی ہو گئی، اب بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر یہ بیان کئی عورتوں نے میرا سن لیا تو میری ناک میں دم ہو جائے گا کہ ارے پڑھا کیے پال پوس کر کے اب جوان ہو گیا اور ابھی بہو آئی تم کہہ رہے ہو الگ کر دو، تو مجھے پکا کر کے کون کھلائے گا؟ اب تو میں بڈھی ہو گئی، میری روٹی کا کیا ہوگا؟ بیٹا اس لیے پالتے ہیں لوگ کہ بہو لائیں گے اور اس کو نوکرانی بنائیں گے اور اس سے کام کرائیں گے۔ کہتے ہیں بہو رانی لیکن ہوتی ہے وہ نوکرانی رانی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ اس کی شادی آپ نے کیا، 10 دن 20 دن 1 مہینہ 6 مہینہ سال بھر آپ اس کو سنبھال دو، جب تک اس کو یہ کمائی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکے، کہیں کمائے گا، شادی ہو گئی، نوکری کر رہا، اس کا کہیں بھی کرائے پہ گھر دلا دو، چالی میں دلا دو، جھوپڑے میں دلا دو، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ الگ کرو، ٹھیک ہے تیرے کھانے کو نہیں ہوتا شام کو آنا میرے گھر کھا لے، لیکن رہو الگ، جو کماؤ تمہارا ہے، اگر تم کما کر کے بچاتے ہو تو ماں باپ کو بھی دو۔ الگ ہونے کا مطلب جھگڑا نہیں، میں نے شروع ہی میں یہی بات کہا کہ الگ ہونے کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں الگ ہونے کا مطلب جھگڑا ہوگا تب الگ ہو، جب ایک بیٹا بالکل گھر میں رہتے رہتے پک جائے گا اور روز ساس بہو ہوگا تو ایک دن لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جائے گا باپ کے خلاف کہ آج الگ کرتا ہے کہ نہیں، تب اس کو الگ کر، اس سے پہلے اس کو الگ نہیں کر۔ تو یہ جھگڑا تو ہم نے خود مول لیا۔ جھگڑے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر اس کی شادی ہونے کے بعد جب اس کے 2-4 مہینہ گزرے تھے، ابھی اس کے بچے نہیں تھے، ابھی تم اس کو الگ کر دیتے، وہ بیچارہ اگر 10 روپے کماتا تو 5 بچا سکتا تھا، اب جب وہ اس کے 7 بچے ہو گئے، اب تم اس کو الگ کر رہے ہو
اب تو اگر وہ 35,000 بھی کمائے گا تو اس کے ساتھ بچے کھا جائیں گے. اب وہ کیا بچائے گا؟ اب وہ کیا بچائے گا؟ تو گڑبڑ تو آپ نے کیا، ہم نے کیا. اب اس کا باپ مر گیا، فیملی جوائنٹ ہے، اور جو بھی اس نے کمایا تھا وہ اسی گھر میں آیا. جو بھی چولہا چاکی چمچ پلیٹ خریدا گیا وہ سب مشترک فیملی کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں. تو اس کے بیٹوں کو کیا ملے گا؟ تو غلطی ہماری ہے. اور یہ غلطی جاتی کس کے سر؟ اسلام کے سر، کہ اسلام پوتوں کو میراث دیتا نہیں. اسلام پوتوں کو میراث دیتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میراث تو نہیں دیتا، لیکن دادا کو ہبہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟ دادا کو ہبہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟ صدقہ کرنے سے کب منع کیا اسلام نے؟ جب اس کا باپ مر گیا اور وہ بیٹے بیچارے پوتے چھوٹے چھوٹے غریب ہیں. اجنبی کو صدقہ دینے سے افضل ان کو صدقہ دینا ہے. چچا، دادا، تایا جو بھی موجود ہیں، تم جو کسی اور کو صدقہ دو گے واللہ اس سے زیادہ ثواب ان بچوں کو صدقہ دینے میں ہے. یہ یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے میں اور میرے بعد وہ، بیچ میں کسی کوئی تیسرا درجہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے؟ یتیم بھتیجوں کے مال کو چچا اور تایا کھا جاتے ہیں. یتیم بھتیجوں کی جائیداد، مولوی صاحب میں ایسا فرضی بات نہیں بتا رہا ہوں، میرے پاس مسئلے آتے ہیں، لکھ کر کے آتے ہیں. یتیم بچوں کے مال چچا اور تایا اڑا دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں دیتے. کہا تمہاری پرورش کیا، تم کو پڑھایا، تمہاری شادی کیا، تو سب خرچہ ہم نے کیا، لہذا تمہارا حصہ ختم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تم اس کا حصہ اس وقت الگ کر دیے ہوتے اور تم اس سے کہہ دیتے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، دیکھو اس میں سے تم کو کھانا. اگر تم نہیں کھلا سکتے تھے، تم اس کے حصے میں سے ان کو کھلائے ہوتے، جو بچ جاتا وہ ان کا رہتا. تم نے الگ کیا نہیں، اسی میں سے اپنا کمائے اور گھر میں سے کھلاتے رہے، اور بعد میں اس کا حصہ ان کی وجہ سے مار دیے. یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، اور اس ظلم کا بدلہ خدا کے ہاں دینا پڑے گا. تو یتیم بچوں کی میراث شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں ملے گی. یتیم بچوں کی میراث اس کے باپ سے اس کو ملے گی، دادا سے نہیں ملے گی. ہاں ہمارے سماج نے یہ کیا تو اس کے باپ کا کچھ ہے ہی نہیں. تو غلطی سماج کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ، غلطی ہماری اور آپ کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ. ہم اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں. پوری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے کہ اسلام تو یتیم پوتوں کو میراث نہیں دلاتا، یتیم بچوں کو میراث نہیں دلاتا. کیوں نہیں دلاتا اسلام؟ اس کے باپ کا جو ہے وہ انہی کو ملے گا. اس کے باپ کا، ہاں غلطی ہماری ہے کہ اس کے باپ کا ہم نے کچھ ہونے نہیں دیا. اب رہ گئے دادا صاحب یا چچا اور تایا صاحب، تو ان کو کسی نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع نہیں کیا کہ تم ان بچوں کو ہبہ مت کرو، ان بچوں پر صدقہ نہ کرو. ان بچوں کو، دادا اگر زندہ ہے تو اس کو خود چاہیے کہ اپنی میراث اپنے مال میں سے ان بچوں پر اپنی زندگی میں ہبہ کر دے. کیوں وہ انتظار کرتا ہے کہ اپنے مرنے کا، کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے لوگ اور اس کے چچا اور تایا لوگ ان کو دیں گے؟ کائے کو دیں گے وہ؟ تم زندہ ہو تم دے دو نا، تم زندہ ہو تو تم ان کو دے دو، اپنی زمین میں سے، اپنے جائیداد میں سے، اپنے مکان میں سے جو ان کو مناسب سمجھو، اتنا جس میں وہ سر چھپا سکیں، زندگی گزار سکیں. پھر آگے اللہ رزاق ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اور جس کے باپ کا سایہ سر سے خدا نے اٹھا دیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بھوکے مریں گے. اس دنیا میں وہ بھی جیتے ہیں اور جئیں گے، اور اچھے سے جیتے ہیں. خدا جلانے والا ہے، کوئی کسی کو پالتا نہیں ہے. خدا رب ہے، وہ ہر ایک کو پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو کی روزی اس نے لکھ رکھا ہے، ہر ایک کو اس کے مقدر کی روزی ملتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سماج کے ظالم لوگ کسی کا حصہ چھین کر کے کھا جاتے ہیں. دنیا میں جو ناہمواری ہے، جو ناانصافی ہے، یہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہے. اللہ اتنی روزی اندازے سے اتارتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کھا لے، کوئی بھوکا نہ سوئے، لیکن کسی کا حصہ کوئی کھا جاتا ہے تو دوسرے کو بھوکا سونا پڑتا ہے. اگر سماج کے سارے لوگ انصاف کے ساتھ اپنا حصہ لے اور ہر ایک کا حصہ دے، تو اللہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. میں اندازے سے اتنی روزی اتارتا ہوں اور میں نے اندازے سے اتنی زکوٰۃ طے کیا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 2.5% زکوٰۃ سے غریبوں کا پیٹ نہیں بھر سکے گا تو میں 5% طے کر دیتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ 2.5% زکوٰۃ اگر انصاف کے ساتھ نکالی جائے
تو سارے غریب کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ انصاف کے ساتھ نہیں نکالی جاتی، زکوٰۃ انصاف کے ساتھ نہیں نکالی، اوپر سے سود اور رشوت نے اور بے ایمانی نے لوگوں کے اندر ناہمواری پیدا کی۔ خدا نے ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے زیادتی کیا۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک تو اپنا مال تقسیم مت کرو، دوسرے کسی وارث کو حق نہیں ہے کہ وہ تقسیم کرنے پر مجبور کرے، تیسرے اگر پھر بھی وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کرے، برابر برابر تقسیم کرے، اس میں اپنا بھی حصہ لگائے، اپنی بیوی کا بھی حصہ اگر وہ زندہ ہو۔ مان لیجیے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، تو 6 حصے ان کے ہو گئے اور ایک میاں بیوی، تو 8 حصے کر کے سب کو برابر برابر دے، اپنا بھی حصہ لگائے، اپنی بیوی کا بھی لگائے، یہ برابر برابر ایک مرتبہ تقسیم کر۔ پھر جب وہ مرے گا تو جو اس کا حصہ ہوگا پھر وہ بطور میراث تقسیم ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی دیں گے تب بھی بہرحال سب کو مل تو جائے گا ایک بار اس کے مال میں سے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر کوئی میراثی کے طریقے پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، ہم اس کی تائید تو نہیں کرتے، لیکن وہ بھی جائز ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں بیٹوں کا ڈبل، بیٹیوں کا 1 حصہ بنا کر کے ان کو دے دے، لیکن اپنا حساب کیا کرے گا؟ اپنا حساب کیا کرے گا؟ یہ مشکل پیدا ہوتی ہے اپنی زندگی میں تقسیم ہونے۔ اب پتہ نہیں بیوی پہلے مرے گی کہ یہ پہلے مرے گا، بیوی کو حصہ دے کہ نہ دے، بیوی کو حصہ دیا تو پھر وہ بطور میراث نہیں ہوگا، کتنا دے گا اس کو؟ ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے ہی مر جائے، اس لیے بطور میراث تقسیم کرے تو صرف بیٹے بیٹیوں کا حصہ لگا دے، اپنے لیے اگر چاہے تو کچھ الگ کر لے کہ اتنا میرا الگ ہے، ہم میاں بیوی اتنے میں گزارا کر لیں، اور بقیہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں میں۔ برحال یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کرے زندگی میں، اور مرنے کے بعد جو بچے گا وہ میراث کے طریقے پر تقسیم ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے میراث کے تعلق سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھیں۔